من بعده وأنتم ظالمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تذکرہ ہمارا چل رہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں فرعون سے نجات عطا کر دے گا تو ہم مصر جا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں گے اور موسیٰ کے غلام بن کے رہیں گے۔ جیسے ہی وہ دریا سے پار ہوتے ہیں اللہ نے فرعون کو وہیں پہ غرق کر دیا اور ان کو اس سے نجات عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر پہنچ کر ان سے فرمایا کہ تم نے ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات عطا کر دی تو ہم اللہ کی بھی اطاعت کریں گے اور حضرت موسیٰ کی بھی اطاعت کریں گے۔ تو اب میں تمہیں وہ بات یاد دلوانا چاہتا ہوں، وہ وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا ٹھیک ہے ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں ایک ضابطہ حیات دے دیجیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مولا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے موسیٰ پھر ہم تجھ سے یہ گزارش کرتے ہیں، تجھے یہ حکم دیتے ہیں کہ طور کی بلندیوں پہ آ جا، 40 سال وہاں تو نے عبادت کرنی ہے، 40 راتیں وہاں تو نے عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، گویا یہ تمہارا اعتکاف ہوگا۔ 40 دنوں کے اعتکاف کے بعد ہم تجھے ضابطہ حیات عطا کریں گے، تیرے سینے پہ تورات کو نازل فرمائیں گے، پھر جا کے ان کو تم بتا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں، طور کی بلندیوں پہ جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ یکم ذی القعدہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، سارا مہینہ عبادت کرتے رہے۔ جب مہینہ گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، کہا مولا اب تورات عطا کر دے۔ کہا کہ اے موسیٰ 10 دن اور گزارو، 40 دن جب مکمل ہو جائیں گے پھر تمہیں تورات عطا کر دی جائے گی۔ ادھر قوم کو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، میں آ رہا ہوں تمہارے لیے ضابطہ حیات لے کر، تم نے میرا انتظار کرنا ہے۔ 40 راتیں گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی جو 7 تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ کے سینے پہ ان کا نزول ہوا تھا۔ آپ لے کر جب قوم کے پاس جلوہ گر ہوئے تو کیا دیکھا کہ قوم ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ جب یہ دریا سے نکلے تھے اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا تو راستے میں انہوں نے دیکھا تھا کچھ لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو۔ آپ نے کہا ابھی میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلوائی ہے، اب تم نے کسی بت کو خدا نہیں بنانا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو ان کے درمیان ایک بندہ تھا جو منافقت سے ایمان لایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ میں تمہارا امتی ہوں، لیکن تھا منافق جس کا نام یحییٰ تھا، قبیلہ بنی سامرہ سے تھا اور جادوگر تھا، اسے سامری جادوگر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ ابھی تک وہ پرانی روایت یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت سا سونا اکٹھا کیا، اس کا ایک پتلا تیار کیا جو بچھڑے کی شکل میں تھا، اور حضرت جبریل امین جس گھوڑی پہ آئے تھے اور فرعون کے گھوڑے کو سمندر میں داخل کیا تھا تو جس جگہ سے وہ گھوڑی گزری تھی تو جہاں پہ قدم رکھتی تھی وہاں پہ سبزہ اگ جاتا تھا، تو سامری نے وہاں سے خاک لی اور اس کو محفوظ رکھا۔ جب وہ سونے کا بچڑا تیار کر لیا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ بولنے لگ گیا۔
اس میں آواز پیدا ہوگی۔ جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جب واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ میں نے قوم کو تیار کیا ہے، پھر یہ شرک میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ تم یہاں کیا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے تو بڑی تبلیغ کی ہے، لیکن یہ ناہنجار تھے، شروع سے ان کی سرشت کے اندر شرک رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا مولا یہ کیسی قوم ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم طور کی بلندیوں پر تھے، تم تو میری بارگاہ میں ملتجی تھے، وہاں تعلق قائم کیے ہوئے تھے، لیکن اپنی قوم کی طرف تمہاری توجہ نہیں تھی، اس لیے تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، اللہ کے حضور حاضری دی تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی، قوم کی طرف نہ تھی، تو قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کے اندر غزوہ احد کے مزارات پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، وہاں پہ حضور فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ممبر پہ جلوہ گر ہو کر حضور فرماتے ہیں انی واللہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ فرمایا اے میرے غلاموں میں اس دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہا ہوں، پردہ فرما رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوا، حضرت موسیٰ کی امت شرک میں مبتلا ہو گئی، حضور گارنٹی دے کر جا رہے ہیں کہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک نہیں کر سکتے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر تم گمراہ ہو سکتے ہو، شرک نہیں کر سکتے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ اللہ کے ساتھ واصل ہوتے ہیں، تعلق قائم رکھتے ہیں، امت سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے، فرمایا میں گنبد خضرا میں جلوہ گر ہوں گا، فرمایا وہاں پر میری جب جلوہ گری ہوگی تو میری توجہ اللہ کی طرف بھی ہوگی، امت کی طرف بھی ہوگی، کہا گنبد خضرا سے نور نکلتا رہے گا، تم شرک نہیں کر سکو گے۔ یہ شان رب ذوالجلال نے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ تھوڑا غافل ہوتے ہیں امت سے تو امت شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ تم شرک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امت کے اندر جب حضور تشریف لائے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا، ہر نبی شرک کو توڑنے کے لیے جلوہ گر ہوا، لیکن جب میرے آقا آئے تو اس فکر کی تکمیل کر دی اور اس نظریے کو مکمل کر دیا اور اس ضابطہ حیات کو جاری فرما دیا کہ لوگ اب شرک نہیں کر سکتے، دنیا کی بھول بھلیوں میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو رب ذوالجلال نے الواح تورات ایک ہی دفعہ عطا فرما دی، 7 تختیاں تھیں جو عطا کی گئیں۔ جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے نا، حضرت ہارون سے آپ جھگڑنے لگے، کہا کہ تم کیا کرتے رہے، شرک میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے، تو اسی اسنا میں وہ تختیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ 7 تختیاں جب زمین پر گری نا تو رب ذوالجلال نے 6 تختیاں حضرت موسیٰ کو بھلا دی، صرف ایک تختی آپ کو یاد رہتی ہے جس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، احکام شریعت ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا جب نزول کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال نے ایک ہی دفعہ نہیں عطا فرمایا، کہا اے موسیٰ تجھے الواح تورات ایک ہی دفعہ عطا کر دی ہے، لیکن محمد کی شان یہ ہے محمد مکے میں ہوگا تو قرآن مکے میں آئے گا، حضور مدینے میں ہوں گے تو قرآن مدینے میں آئے گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کتاب کے طالب ہیں اور قرآن محمد مصطفیٰ کا مطلوب ہے کہ حضور مکی ہیں تو قرآن مکی بن کے آ رہا ہے، حضور مدنی ہیں تو قرآن مدنی بن کے آ رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تم سے 40 راتوں کا وعدہ اس لیے لیا کہ تاکہ ہم تیرے دل کو بھی روشن کر دیں اور تیری امت کے لیے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے 40 کے عدد کو ہم پسند فرمودہ قرار دیں۔ اب 40 کا یہ عدد جو ہے یہ پہلی امتوں کے اندر بھی بڑا پسند تھا اور اس امت کے اندر بھی بڑا پسند ہے، اسی لیے 40 کا عدد، حضرت موسیٰ کا چلہ بھی 40 کا تھا،
اسی لیے صوفیاء جو چلہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی 40 دن کا یا 40 راتوں کا چلہ ہوتا ہے کہ بندہ جب 40 رات کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر دوام آ جاتا ہے، رب ذوالجلال برکت ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صوفیاء کے اس طریق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین دنیا بہتر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب